बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह $2 बिलियन तक पहुंचने वाली हैं। उससे भी अच्छी बात यह है कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो एनुअली 40% है। इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में हम $5 बिलियन तक पहुंच जाएंगे आईटी एक्सपोर्ट्स में। मगर ये काफ़ी नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है। देखें, हमने अंदाज़ा किया है कि पाकिस्तान को ग्लोबल आईटी मैप पे लाने के लिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको $50 बिलियन करना पड़ेगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो एचआर का है। हर 1 बिलियन इजाफा करने के लिए एक्सपोर्ट्स में 25 से 40 हज़ार डेवलपर चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की जर्नल एजुकेशन की आपको सब कुछ सूरत हाल पता है। इतने लोग कहाँ से आएंगे अगर हमें $50 बिलियन तक पहुंचना है? तो इसका एक ही हल है कि हम सर्विसेज पे तो फोकस करें, फ्रीलांसिंग पे तो फोकस करें, मगर साथ साथ नई कंपनियां बनाने की कोशिश करें जिनको स्टार्टअप्स कहा जाता है और जो $1 बिलियन कमा सकती हैं एक साल में। वैसी कंपनियां बनाने की कोशिश करें। इन कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है। देखिए, स्टार्टअप्स बनाने के लिए ना हाई क्वालिटी मैन पावर तो चाहिए, मगर कंपेयर टू फ्रीलांसिंग के क्वांटिटी कम चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। और दूसरा, फंडिंग चाहिए। पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल जो है ना होने के बराबर है, एंजल इन्वेस्टर भी ना होने के बराबर है। और हम ये उम्मीद करें कि गवर्नमेंट ये कर देगी तो मेरे ख्याल से ये ख़याम खाली है और ये ख्वाब है दीवाने का। ये कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने पैसे नहीं हैं। वो अपने ही काम कर लें, बहुत बड़ी बात है। और फिर ये हाई रिस्क वेंचर्स में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करना ना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट जनरेट करने का, फाइनेंसिंग जनरेट करने का। और ये हमारे पास अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। जो टोकन इकोनॉमी है, बोथ फंजेबल टोकन्स और जो NFTs कहला रहे हैं, नॉन फंजेबल टोकन्स, इन दोनों में से इंटरनेशनल मार्केट्स में कैपिटल रेज किया जा सकता है। इस कैपिटल रेज करने के लिए हमें नई कंपनियां बनानी है, उनके लिए क्वालिटी मैन पावर क्रिएट करनी है, और स्टार्टअप्स के लिए हमें फंडिंग जनरेट करनी है इंटरनेशनल मार्केट में फ्रॉम द टोकन इकोनॉमी। हम पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा करने के लिए एक नया मूवमेंट, एक नई तहरीक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न है। ऑपरेशन यूनिकॉर्न के 2 मेजर मकासद हैं। पहला मकसद ये है कि हम नई कंपनियां क्रिएट करें, सॉफ्टवेयर कंपनियां क्रिएट करें जो आगे चल के $1 बिलियन सॉफ्टवेयर कंपनियां बने, जिनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये जो कंपनियां हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करें, जो कि API इकोनॉमी का नया सेगमेंट है, जो आगे ख्याल किया जाता है कि $1 ट्रिलियन का मार्केट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, $1 ट्रिलियन का मार्केट होगा API इकोनॉमी का। हम इसमें नई कंपनियां बनाएं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इन नई कंपनियों को बनाने के लिए हमें फंडिंग भी चाहिए, तो हमें API इकोनॉमी भी तो फोकस करना पड़ेगा, मगर साथ साथ टोकन इकोनॉमी पे भी फोकस करना पड़ेगा फंड रेज करने के लिए, इन नई कंपनियों के लिए पैसे जमा करने के लिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि ना सिर्फ हम API कंपनियों के लिए, API स्टार्टअप्स के लिए फंड रेज कर सकेंगे, बल्कि दूसरी कंपनियों के लिए भी जो पाकिस्तान की हैं इस टोकन इकोनॉमी के थ्रू फंड रेज कर सकेंगे। यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हर अच्छी चीज़ में
انسانیت جو ہے نا کچھ گڑبڑ کر دیتی ہے. اب یہ ٹوکن اکانومی جو ہے نا اس میں اسپیکولیٹرز یا جس کو اردو میں سٹے بازی کہتے ہیں اتنے شامل ہو گئے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کی پرائز بڑی تیزی سے اوپر اور نیچے ہوتی ہے. اچھا یہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے. اچھا ہمیں اس پہ توجہ نہیں دینی ہے, ہمیں پروڈکٹ بنانے پہ توجہ دینی ہے, ہمیں کمپنیاں بنانے پہ توجہ دینی ہے. اچھا اس چارٹ جو کچھ میں سامنے دکھا رہا ہوں نا آپ کو, یہ ایتھریم کی پرائز کا فلکچویشن کا چارٹ ہے جو ہماری مین بلاک چین کو پاور کرتا ہے. جو ایتھریم بلاک چین ہے نا اس کا یہ ایتھر ہے, یہ اس کو پاور دیتا ہے ساری چیز. تو یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے کنٹینیوسلی, مگر آپ یہ دیکھیں جنرل ٹرینڈ جو ہے نا وہ اوپر ہی کی طرف ہے. تو ہمیں اس پہ زیادہ توجہ نہیں دینی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں. اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آئی ٹی ایجوکیشن پھیل جائے. اس کے لیے آپ سب لوگ ہمارا سلیبس دیکھ چکے ہیں, ہمارے ٹیچرز دیکھ چکے ہیں. ہم پورے پاکستان میں انسٹیٹیوٹس کھولنا چاہتے ہیں, مگر ان کو ہم اون نہ کریں, ہم نہ ان کو چلائیں بلکہ فرینچائز چلائیں. تو مثال کے طور پہ ساہیوال میں ہم کسی کو فرینچائز دیں جس کے پاس ایک کمرہ ہے اور 25 کمپیوٹر ہیں. سکر میں جس کے پاس ایک کمرہ ہے اور ایک 25 کمپیوٹر ہیں, وہ وہاں پہ پڑھانا شروع کرے. ٹیچر ہم پرووائڈ کریں گے اور سرٹیفائی کریں گے ان ٹیچروں کو. انشاءاللہ اس ایجوکیشن کے پھیلنے سے اور نئی کمپنیاں کھلنے سے ایک ماس قسم کا آئی ٹی ریولوشن آئے گا. اور ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلے 5 سال میں ہم $50 بلین تک انشاءاللہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کو پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ پاکستان اور انسانیت کی ترقی میں بہت میجر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, مگر ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ زمانہ بدل گیا ہے. ارطغرل اور عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی, وہ تلوار کے بلبوتے پہ اور انصاف کے بلبوتے پہ اور ایمان کے بلبوتے پہ ڈالی. انصاف اور ایمان تو ابھی بھی ضروری ہے, مگر اب تلوار کی جگہ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے. ہمیں ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا پڑے گا اگر ہمیں ترقی کرنی ہے. میں چاہتا ہوں ہم مل کے کام کریں. اس مل کے کام کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں کہ آپ 4 طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ان چاروں کے فارم اس ویڈیو کے ساتھ اویلیبل ہے کہ آپ فارم بھریں تو وہ میرے تک پہنچ جائے گی بات. وہ 4 کیا ہیں؟ نمبر 1, آپ ڈیولپر بن کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے بوٹ کیمپ کی کلاسز اور دوسری کلاسز اویلیبل ہیں. بوٹ کیمپ تو ٹوٹلی فری ہے, اس کے ویڈیوز سارے اویلیبل ہیں. میں لائیو براڈ کاسٹ کر رہا ہوتا ہوں ہر ہفتے. آپ اس کو جوائن کریں اور پڑھائی کریں اور ڈیولپر بنیں اور کنٹریبیوٹ کریں. اس کا فارم اویلیبل ہے. نمبر 2, نیا اسٹارٹ اپ فاؤنڈر بنیں, نئی کمپنیاں بنائیں. اس کے لیے جو آپ کو انکیوبیشن سروسز چاہیے ہوں گی اور جو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگا, انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو ہم ارینج کریں گے. اور نئی کمپنیاں انشاءاللہ آگے چل کے ان ڈیو کورس آف ٹائم وہ یونیکارنز بنیں گی. آپ کا بھی فائدہ اور پاکستان کا بھی فائدہ. نمبر 3, آپ انویسٹر کے طور پہ ان سٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ کریں. اس کا بھی فارم اویلیبل ہے اس ویڈیو کے ساتھ. آپ بتائیے کہ کتنے پیسے لگانے کو تیار ہیں. مجھے آپ نہیں دیں گے, میں آپ کے ساتھ مل کے مختلف API سٹارٹ اپس میں ہم مل کے انویسٹمنٹ کریں گے. نمبر 4, انسٹیٹیوٹ کھولیں, لوگوں کو ٹریننگ دیں. ہم لوگ آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے. آپ ہمارے فرینچائزی ہوں گے. اپنے علاقے میں انسٹیٹیوٹ کھولیں, چھوٹا یا بڑا, اور ان انسٹیٹیوٹ میں لوگوں کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریننگ دیں, ڈیولپرس کو ٹریننگ دیں. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے. ان چاروں چیزوں کے فارم اویلیبل ہیں اس ویڈیو کے ساتھ. آپ جس ایریا میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس فارم کو بھریے تاکہ میرے تک خبر آئے, پھر I'll get back to you. دیکھیے, ابھی تک میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے جس طرح آپ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مگر ایک 5واں طریقہ اور ہے.
آپ اگر انڈسٹری کے مالک ہیں، پراپرٹی کے مالک ہیں، تو ہم اس کو ٹوکنائز کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں فنڈ ریز کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ ہم تو پہلے ہی یہ ٹیکنالوجی ایکوائر کر لیے اور ہم اے پی آئی فرسٹ کمپنیوں کے لیے یہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، تو ہم آپ کے فائدے کے لیے بھی کر لیں گے۔ یہ 5واں فارم بھی اس ویڈیو کے ساتھ اویلیبل ہے، آپ اپنی تفصیل میں جو بھیجیں تو پھر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ I'll get back to you۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو فوکس کرنے کی بات کر رہے ہیں اے پی آئی اکانومی پہ، یہ کیا بلا ہے؟ سب سے پہلے اے پی آئی اکانومی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اے پی آئی سمجھنا پڑے گا، ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس۔ دو پروگراموں میں آپس میں بات کرنے والا جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم اے پی آئی کہتے ہیں، جو ٹول ہے اس کو ہم اے پی آئی کہتے ہیں۔ دو پروگرام آپس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اے پی آئی کے تھرو بات کرتے ہیں۔ آج تک کیا ہوا ہے کہ ہم جو سارے سیل کرتے ہیں سافٹ ویئر، وہ عام طور پہ اپلیکیشنز کی صورت میں سیل کرتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں گوگل ایپ اسٹور پہ، وہاں پہ ایپ خریدتے ہیں، یا ویب پہ جاتے ہیں تو ویب ایپ استعمال کرتے ہیں۔ مگر اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈیولپر ایک دوسرے سے اے پی آئی کے یوز کی سبسکرپشن لیں گے۔ میں نے ایک اے پی آئی لکھا جو اینڈ یوزر استعمال نہیں کرے گا، بلکہ دوسرا ڈیولپر استعمال کرے گا ایک اپلیکیشن بنانے کے لیے۔ وہ جو ڈیولپر ہے جو اے پی آئی بنا رہا ہے، وہ اس کا کسٹمر کون ہوگا؟ اس کا کسٹمر وہ ہوگا جو کہ دوسرا ڈیولپر ہے، کوئی اینڈ یوزر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اے پی آئی ہے نا، اب وہ پروڈکٹ بن گیا جو کہ دوسرے لوگ استعمال کریں گے، ہم ان کو بیچیں گے، ان کو خریدیں گے اینڈ سو آن۔ اے پی آئیز کو، اس خریدنے اور بیچنے کو ہم اے پی آئی اکانومی کہتے ہیں، جہاں پہ بائرز ہوں، سیلرز ہوں۔ اور اس اے پی آئی اکانومی میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اے پی آئی بنا کے اس کو بیچیں دوسرے ڈیولپرز کو۔ اے پی آئیز جو ہے نا، دے ہیو بین اراؤنڈ فار ایجز، یعنی پچھلے 30-40 سال سے ڈیولپرز اے پی آئی کو یوز کر رہے ہیں، مگر وہ مارکیٹ میں اے پی آئی بیچتے نہیں ہیں، بلکہ آج تک جو ہم کرتے آئے ہیں وہ یہ کرتے آئے ہیں کہ ڈیولپر، جو مختلف ڈیولپر ہوتے ہیں، وہ اپنے اے پی آئی لکھتے ہیں اور دوسرا ڈیولپر استعمال کرتا ہے۔ اب ان کی ایک مارکیٹ پلیس بن جائے گی، اور اب نئی قسم کی کمپنیاں آ رہی ہیں جس کو ہم اے پی آئی فرسٹ کمپنیاں کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا سارا جو فوکس ہے پہلے اے پی آئی بنانے پہ ہے، پروڈکٹ بنانے پہ نہیں ہے، ایپلیکیشن پروڈکٹ بنانے پہ نہیں ہے۔ کووڈ-19 کے بعد جو ایک میجر چینج آیا نا، وہ ان اے پی آئی کو پروڈکٹ بنانے میں اور اے پی آئی اکانومی کو ایک دم زبردست جان ڈالنے میں اس کا بہت میجر ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ ایک دم اوپر گئی۔ یہ خیال ہے کہ یہ جو اے پی آئی اکانومی ہے اب $1 ٹریلین مارکیٹ ہوگی اگلے کچھ سالوں میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیولپر کا اس میں میجر ہاتھ ہو۔ ہم ایپس نہ بیچ رہے ہوں، ہم اے پی آئی بیچ رہے ہوں۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو اے پی آئی ایکسپلوڈ ہوئے ہیں، جو ایک دم چڑھے، اس کی وجہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے۔ اچھا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس کو سرورلیس کہتے ہیں۔ سرورلیس ٹیکنالوجی ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم سرورز جو ہیں نا وہ بھی رینٹ کر سکیں۔ ایک طرح سے سرورز جو ہے نا صرف اس وقت چلیں جب ہماری ضرورت ہو۔ سرورلیس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی سرور نہیں ہوگا، سرور جب ہوگا جب ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جب ہمارا استعمال ختم ہو جائے گا تو ہمیں اس کا چارج نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر فرض کریں کوئی کسٹمر نہیں ہے اس وقت تو 0 چارجز ہے۔ یہ جب کمبائن کرتا ہے سرورلیس ود اے پی آئی تو ایک ٹریمنڈس پاور نکلتی ہے اس میں سے۔ وہ کیا پاور ہے؟ وہ یہ پاور ہے کہ ہم اب اے پی آئی ایسے بنا سکتے ہیں جس کا کسٹمر کو ہم صرف جب چارج کریں جتنے وہ ریسورسز یوز کر رہا ہے، جب وہ استعمال کرے گا جب ہم چارج کریں گے، جتنے وہ ریسورسز یوز کر رہا ہے ہم صرف اسی کی ویلیو چارج کریں گے۔ یعنی اگر آپ نے لیمڈا فنکشن استعمال کیا AWS کا فور 30 سیکنڈز تو ہم آپ کو 30 سیکنڈ کا پیسے چارج کریں گے۔ اچھا، یہ یوزر کے لیے، اے پی آئی یوزر کے لیے ٹریمنڈس بینیفٹ ہے۔ ورنہ تو کیا ہوتا ہے، ابھی آپ کو منتھلی پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کہیں $200 دو،
मंथली, और आप कितने भी API इस्तेमाल कर लो, या एक लिमिट तक होती है, ऑफ कोर्स $200 में आप एक लिमिट तक कहेंगे, मगर अगर आपने API इस्तेमाल नहीं किया तो आपको $200 देने पड़ेंगे। फिर अच्छा, अब ये दोनों का कंबाइन कर रहे हैं हम, सर्वलेस API इकोनॉमी, इसके लिए हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इन API से मजे की बात क्या है कि अभी तक जो हमने सीखा है, मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इन API में इस्तेमाल होंगे। हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीखा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में API एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होंगे, ब्लॉकचेन के APIs होंगे। अब सबसे मजे की बात यह है कि ये सारे APIs क्लाउड कंप्यूटिंग पे चल रहे होंगे, क्लाउड पे चल रहे होंगे। तो जो सिनर्जी बनी है, हमें ये मार्केट परफेक्टली सूट करती है। हमारे पास इसकी पहले ही नॉलेज है काफ़ी, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के और लड़कियां ट्रेन हो गए हैं इस चीज़ में। अब हमें आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह इस मार्केट को कैप्चर करना है। हम चाहते हैं कि हर शहर में एक PI इकोनॉमी के डेवलपर तैयार हो रहे हों, लोग अपनी कंपनियां बना रहे हों, और वो कंपनियां इंशाल्लाह आगे चल के पाकिस्तान की तकदीर बदल दें। हम चाह रहे हैं कि यूनिकॉर्न्स बहुत सारी क्रिएट हों। अब सबसे पहले ये सवाल होता है, यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न वो कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है और जिसकी सेल $1 बिलियन एनुअल से ज़्यादा है। देखिए, हमने ये गौर किया है कि जिन मुल्कों में यूनिकॉर्न ज़्यादा हैं वो मुल्क बहुत तरक्की करेंगे, और कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। अमेरिका में ना 200+ यूनिकॉर्न्स हैं, चाइना में 175+ यूनिकॉर्न्स हैं, इंडिया में 20+ यूनिकॉर्न्स हैं, इसराइल जो छोटा सा एक मुल्क है वहाँ भी 5 यूनिकॉर्न्स हैं, और पाकिस्तान में और दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ही कम यूनिकॉर्न्स हैं, बल्कि ना होने के बराबर। ये आपको बता रहा है कि ना सिर्फ अभी इस मुल्क की तरक्की कितनी है, बल्कि फ्यूचर में कितनी तरक्की करेगा ये मुल्क। तो हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूनिकॉर्न्स क्रिएट करने हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, अगर हमें तरक्की करनी है। एक नई किस्म की कंपनियां आ रही हैं, जैसे स्ट्राइप है, उसको लोग कह रहे हैं वो API फर्स्ट कंपनीज हैं, यानी सारा फोकस उनका API बनाने पे, यानी ऐसी चीज़ें बनाने जो एंड यूज़र नहीं इस्तेमाल करेगा बल्कि दूसरे डेवलपर इस्तेमाल करेंगे। These API first companies are going to be hosted on the cloud platforms, and ये रेवोल्यूशन ले आएंगे दुनिया में। हम ये चाहते हैं कि आप जो डेवलपर्स हैं वो इसका पार्ट बने, ऐसे APIs बनाएं और सेल करें जो दूसरे डेवलपर्स इस्तेमाल करें। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम अचीव कैसे करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कौन सी टीम है, ये कैसे करेंगे हम, ये बहुत से सवाल आते हैं। मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरत है ना वो है प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे दूसरे जिस कोड को इस्तेमाल करके दूसरे डेवलपर API बनाएंगे, वो प्लेटफॉर्म ज़ीशान हनीफ की क़यादत में, जो कि पेना क्लाउड की CTO है, इस वक्त काम हो रहा है। 20+ डेवलपर्स काम कर रहे हैं इस पर, और भी अभी और ज्वाइन करेंगे इस टीम को। हम जो आपके लिए ये पेना क्लाउड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट। मिसाल के तौर पे हम क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। मिसाल के तौर पे एक डेवलपर जो दूसरे डेवलपर को पे करेगा वो स्टेबल कॉइन यूज़ करेगा, डाई, जो ज़बरदस्त किस्म की ईजाद है, रिसेंटली ये सामने आई है, और डेवलपर ना बड़ी आसानी से अक्रॉस द बॉर्डर्स एक दूसरे को पैसे भेज सकेंगे सब्सक्रिप्शन के। दूसरा, हम इन क्रिप्टो करेंसीज को डेवलपर्स को जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम टोकन्स बना के, ताकि डेवलपर्स जो स्टार्टअप बना रहे हैं उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकें। तो हम ये 2 तरह से क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सटेंसिवली AWS इस्तेमाल कर रहे हैं, AWS के ग्राफ डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारे लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ों में मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है और बाकी सब लोगों की भी ट्रेनिंग हो रही है, और इंशाल्लाह आपकी भी होगी। पाकिस्तान में तो ये डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे डेवलपर काम करेंगे।
ہم دنیا کے 3 ملکوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 امریکہ، جہاں پہ عادل الطاف اس ٹیم کو لیڈ کریں گے. وہ کنٹری مینیجر ہوں گے پینا کلاؤڈ کے امریکہ میں. پھر دوسرا کینیڈا، جہاں جاوید علیم کنٹری مینیجر ہوں گے پینا کلاؤڈ کے. اور تیسرا چائنا ہے، ابھی وہاں پہ ٹیم سلیکشن ہو رہی ہے اور ابھی ٹیم فائنلائز نہیں ہوئی ہے. اچھا، یہ جو ساری ٹیمیں انٹرنیشنل ٹیمیں اور پاکستان ٹیم کے درمیان کوآرڈینیشن وہ ہیرا خان کریں گی، جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. اور یہ اس وقت انٹرنیشنل ایفرٹ جو ہے ہمارا، وہاں پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہوگی، وہاں پہ بھی ڈیولپر کو ہم میسج پہنچا رہے ہوں گے، یہاں بھی پہنچا رہے ہوں گے. ان سب کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ ہیرا خان لیڈ کر رہی ہوں گی. امریکہ میں جو ٹیکنیکل لیڈ ہوں گے وہ دانیال نگوری ہوں گے. اچھا، اب ہمارے پاس یہ ٹیم ان پلیس ہے. ابھی تک ہمارا سارا فوکس جو تھا وہ ایجوکیشن پہ تھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی قیادت میں ہم ایک زبردست قسم کی مہم چلا رہے تھے پورے پاکستان میں، جس میں ہم ہزاروں لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے تھے لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی میں. اس میں بڑا میجر کردار تھا مولانا بشیر فاروقی کا اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا. سیلانی کی مینجمنٹ کو غزال لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، بہت محنت کی ہے، بہت جان لگائی ہے. دیکھیں، پچھلے کچھ عرصہ ہم سب کے لیے بہت ٹف گزرا ہے. جب یہ کووڈ-19 شروع ہوا، میں تو ہل کے رہ گیا تھا کہ یار اب کیا کریں گے، کلاسیں ہو نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب کیا کیا جائے گا. مگر ٹیم جو تھی اس نے ایک دم ہولڈ کیا، مشکلات کو فیس کیا. وہ ہمارے قائد اعظم کہتے ہیں نا کہ مسلمان مصیبت میں نہیں گھبراتا. لٹرلی اس پہ عمل کیا. اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ پوری ٹیم کا تھا. ذیشان حنیف جس کا سافٹ ویئر چل رہا تھا اور اوور آل دیکھ رہا تھا وہ پورے پروگرام کو، کیا کام کیا اس نے یار. بالکل ریلیکس اور کام پہ توجہ رکھی اور ہولڈ کر کے رکھا. عادل الطاف، عمران علی، ہیرا خان، اے آئی کی ٹیم نے بھی بہت کام کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام تھا. اس میں انعام بھائی، انیس بھائی، ڈاکٹر نعمان، ناصر، قاسم، بہت ہی میجر کردار ادا کیا ان سب نے پوری ٹیم کو ہولڈ کر کے رکھنے کا اور اسٹوڈنٹس کو ہولڈ کر کے رکھنے کا اس مصیبت کے زمانے میں. ویب ڈیولپمنٹ میں دانیال نگوری، عامر پنگر اور ہیرا خان اور بھی بہت سارے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. بلاک چین میں احمد اور قاسم صابر، ذیشان بھائی تو ہیں بلاک چین کو لیڈ کر رہے تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ساری کلاسز کنٹینیو رہیں. کچھ ڈیلے ہوئے مگر کلاسیں کنٹینیو رہیں. مینجمنٹ سائٹ پہ مدثر ہے، علی مغل ہے، واصل ہے، واجد ہے، ابراہیم ہے. ان سب نے بڑا کام کیا، زبردست طریقے سے کام کیا. پھر ہماری جو ویڈیو ٹیم تھی، عامر بھائی، طارق بھائی، ماشاءاللہ جم کے کھڑے رہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں آگے جانا ہے. سب نے مل کے ایک نئی طاقت بننا ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک ریولوشن لانا ہے. اور اس ریولوشن کا ابتدا تو ہو چکی ہے، اب اس کو انتہا بھی لے کے جانا ہے. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.